عطیہ نامی 30 سالہ خاتون شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک وہم کا شکار ہو گئی کہ اس کا چہرہ اور گردن گندے ہیں۔ کبھی ہاتھ سے، کبھی کپڑے سے، کبھی پانی سے منہ اور گردن صاف کرتی رہتی، اور یہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ وہ ہر وقت ایسا کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے اپکائیاں آنے لگی، دل متلانے لگتا اور پھر قے آ جاتی۔ الٹی کو روکنے کی دوائیاں بھی اپنا اثر چھوڑنے لگی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ عطیہ کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، بات سن لیتی مگر جواب کوئی نہ دیتی، آنکھیں پانی سے جھلکتی رہتی، کبھی رو دیتی اور کبھی کسی کونے میں بیٹھی دوپٹے کے پلوں سے منہ صاف کرتی رہتی۔ ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اسے لاہور پاگل خانے لے جائیں، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ عطیہ کو فاؤنٹین ہاؤس لانے کی تیاری ہوئی۔ فاؤنٹین ہاؤس لاہور نفسیاتی امراض کی ایک قدیم علاج گاہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ عمارت ہندو بیوہ خواتین کی ایک طرح سے رہائش گاہ کا مرکز تھا۔ نفسیاتی امراض کا شکار افراد عموماً ماضی میں پیش آئے کسی ناخوشگوار واقعے یا حادثے میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کی مدد کے بغیر اس لمحے سے نکل ہی نہیں پاتے۔ عطیہ کے میکے والے اسے وہاں چھوڑ کر مریض کی اس حالت تک پہنچنے والی نامکمل معلومات دے کر واپس لوٹ گئے۔ بس یہ بتایا کہ شادی کے بعد ایسی ہوئی۔ ماہرین نفسیات نے محبت اور توجہ سے عطیہ کا علاج کیا۔ 1 ماہ بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے خود اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ برادری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، امی ابو تو مان گئے، بھائیوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ ان کو یہ اعتراض تھا کہ پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات نہ جانے کیسے گھر میں رہنے والے دیگر رشتہ داروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے یہ پھیلا دیا کہ عطیہ گھر سے بھاگ گئی تھی، پکڑ کر واپس لائے ہیں اور حاملہ ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ایک چچی نے یہ سب جال بچھایا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور مجھے کرنٹ لگا کر قتل کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا۔ ماں نے بھائیوں کے پیروں پر اپنے سر کی چادر رکھ دی اور بھیک مانگی کہ میری بیٹی کو زندہ چھوڑ دو، میں اس کا فوراً کہیں رشتہ کروا دیتی ہوں، یہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ ایک رشتہ کرانے والی عورت نے بتایا کہ لڑکا تھوڑا سیدھا سادہ ہے، زمین ہے، گھر ہے اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ امی فوراً مان گئیں۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے نہیں بلکہ رشتہ ہی لے کر آئے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر 20,000 کیش اور 2 سوٹ دے گئے۔ ہمارے گھر والے بھی گئے اور رسم کرائے۔ 15 دن کے بعد شادی طے ہوئی اور میں بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ میں نے اپنے منگیتر کی فوٹو تک نہیں دیکھی تھی۔ سسرال کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ میرا خاوند ذہنی معذور ہے اور ہر وقت منہ سے رال بہتی رہتی ہے۔ اسے رال صاف کرنے کا بھی بتانا پڑتا ہے۔ کبھی خود ہی کہکے لگا کر ہنسنے لگتا ہے اور کبھی بچوں کے پیچھے بھاگ کر ان کو مارنے لگتا ہے۔ زندہ رہنے کی یہ قیمت بہت زیادہ لے گئی۔ میری ماں نے مجھے کیوں مرنے نہ دیا؟ میری ساس اور نندوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ اپنا وارث چاہتے ہیں۔ بھائی کو میاں بیوی کے تعلق کا تو شعور ہی نہیں تھا، اور یہ کہ خاوند کو جنسی عمل کے لیے گائیڈ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اولاد میں ایک بیٹا ہو جائے تو وہ لوگ اسے رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں ایک زندہ لاش تھی، ان کی نصیحتیں چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر وہ خواتین چلی گئیں۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، میں لیٹی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے بہنے والی رالیں میرے منہ اور گردن پر گر رہی تھیں۔ وہ کچھ بول رہا تھا مگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بولنے کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بس اندازے سے ہی بات کو سمجھ لیا جاتا تھا۔
میرا دل خراب ہوا اور الٹی آ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں عطیہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 5 ماہ لگے اس لمحے سے عطیہ کو نکلنے میں۔ جب وہ ٹھیک ہوئی تو اسے دارالامان بھجوا دیا گیا۔ وہاں سے بھی وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ واپس اپنے میکے نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی میکے والوں سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا۔ سسرالی 1-2 بار آئے مگر عطیہ نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ عطیہ کے خاوند کا نام ندیم تھا مگر گاؤں میں چھوٹے بڑے اسے بھولا شیدائی کے نام سے جانتے تھے۔ میرے اپنے اسکول میں موجود ذہنی طور پر پسماندہ بچوں کے والدین بھی ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کوئی سماج سے محروم یا جسمانی نقص والی غریب لڑکی مل جائے، بس ہمارے بیٹے کا وہ خیال رکھے اور ایک بچہ ہو جائے۔ ہم اس کو بہت سمجھاتے ہیں کہ ایسا سوچیں بھی مت، جس نے پیدا کیا وہ جب تک زندہ رکھے گا کوئی بندوبست بھی کر دے گا۔ ان بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی زندگی زیر نگرانی ہی گزرتی ہے۔ کچھ امراض کا علاج نہیں ہوتا۔ IQ کم ہے تو اسے کسی بھی طرح زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بس اس کا ذہن بچوں والا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہوں گے تو شاید ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ساری عمر کسی معجزے کے انتظار میں ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بعد اس کا نام لینے والا، اسے سنبھالنے والا تو کوئی ہوگا۔ اسکول کے بعد ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ ہم کسی کو زبردستی ایسا ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں۔ کئی ایسی شادیاں پاکستان میں آئے روز ہوتی ہیں۔ کسی سے سنا ہے کہ بھولے جیسے ہی ہمارے ایک سابقہ اسٹوڈنٹ کی کہیں شادی ہو گئی ہے۔ اب کوئی قسمت کی ماری عطیہ اب اپنا ذہنی توازن وہاں بھی کھو دے گی۔ بیٹی کے والدین اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم آخر کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی روکتا بھی نہیں؟ لڑکے والے تو ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو بیانہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جنون کی حد تک پاگل دکھائی دیتے ہیں، خصوصاً لڑکی کی ماں۔ وہ کسی کی نہیں سنتی۔ لڑکی والوں کو ہی عقل سے کام لینا چاہیے، یا ریاست کوئی قانون وضع کرے کہ ایسی شادیوں کو روکا جا سکے۔ علماء کرام اس ضمن میں شعور اجاگر کریں۔ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے تمام لوگ اور متعلقین اس ٹاپک کو عام ڈسکس میں لے کر آئیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی اویئرنیس ہو۔